دھیمے سروں میں گنگناتا وہ اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ آفس میں ہونے والی ندا سے آج کی ملاقات نے اس کو اندر تک فریش کر دیا تھا۔ مرتسم خان کی بھوری آنکھیں اس وقت کسی انجانے ہی جذبے کے تحت دہک رہی تھیں۔ گاڑی گھر کے سامنے پار کرتے مرتسم خان نے گہری سانس لی۔ آج تو اماں سے بات کر کے ہی رہوں گا، اب میں مزید ندا کے بغیر نہیں رہ سکتا، دل ہی دل میں سوچتے وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا۔ موسم خوبصورت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سڑک کا گیلا پن بتا رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اسلام آباد میں بادل برسے تھے۔ ہوا چلی تو چند بوندیں درختوں سے پھسل کر نیچے آن گریں۔ مرتسم خان نے نگاہ اٹھا کر آسماں کی جانب دیکھا۔ آج تو باہر کا موسم بھی اس کے دل کی طرح خوشگوار تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے جیب سے چابی نکال کر لاک میں گھمائی تھی، جبھی اسے اندر سے ایک زوردار چنگاڑ سنائی دی۔ مسکراہٹ پل میں اس کے لبوں سے غائب ہوئی۔ آج پھر وہی تماشا، اس کا خیال درست تھا۔ خان پیلس کے اندر سے آتی چیخو پکار اور توڑ پھوڑ کی آوازوں میں اب شدت آتی جا رہی تھی۔ آوازیں گھر سے باہر سڑک تک سنائی دے رہی تھیں۔ آس پاس سے گزرتے چند افراد نے ناگواری سے مرتسم خان کی طرف دیکھا۔ ناگواری کا ایک شدید تاثر اس کے اندر پھیل گیا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اندر حسب معمول فرحانہ چلا رہی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ مجھے اس نئی ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا نہیں پسند، لیکن پتہ نہیں امی کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ نکالیں اس 2 ٹکے کی لڑکی کو ابھی اور اسی وقت گھر سے۔ گھر کی مالکن میں ہوں، لیکن اتراتے ہوئے یہ پورے گھر میں پھرتی ہے۔ کپڑے دیکھیں اس کے، ایسے فیشنیبل کپڑے ملازمائیں پہنتی اچھی لگتی ہیں؟ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آیا کرے۔ اسے میں نے کل بھی کہا، لیکن اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ بال بکھرائے، دوپٹہ ندارد۔ سامنے مرتسم خان کی بہن گلا پھاڑ کر چلا رہی تھی، اور اس کے سامنے کھڑی 18-19 سال کی وہ نئی ملازمہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ صاف ستھرا لباس پہن کر کام پر آ گئی تھی۔ بس کر دو فرحانہ، میں ابھی اس کے کپڑے تبدیل کروا دیتی ہوں۔ اچھا بھلا کام کر رہی ہے وہ، گھر کے سارے کام اس نے آتے ہی سمیٹ دیے ہیں، اور کیا برائی ہے اس کے ذائقے میں؟ امی نے دبی دبی آواز میں کہنا چاہا تھا، اور جواباً فرحانہ نے میز پر دھرا ہوا شیشے کا گلدان اٹھا کر زوردار انداز میں اس لڑکی کی طرف اچھالا۔ وہ دبلی پتلی سی لڑکی گلدان کا یہ وار سہ نہ پائی اور ایک زوردار جھٹکے سے وہ پیچھے جا گری۔ ایک گراہ اس کے لبوں سے نکلی۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے رونے لگی تھی۔ مرتسم خان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اس نے زمین پر گری ملازمہ کو اٹھایا۔ بس کر دو، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ ملازمہ ہے، وہ کوئی جانور تو نہیں؟ نہیں پسند اس کا کام تو خاموشی سے اسے کام سے نکال دو، لیکن یہ سلوک کیوں کر رہی ہو اس کے ساتھ؟ مرتسم خان نے ماں اور بہن دونوں کو ایک ساتھ سنایا تھا۔ امی تو مرتسم کو دیکھتے ساتھ چپکے سے ایک طرف کو نکل گئی تھی، مگر فرحانہ وہ بپھر کر مزید شیرنی بن گئی تھی۔ بس ایک آپ کی شے پر ہی تو یہ ٹٹ پنجیے مزید سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ پہلے والی ملازموں کو بھی آپ نے پیسے دے کر بگاڑ رکھا تھا، اور اب اس کی باری ہے۔ میں کہہ رہی ہوں، اگر آج کے بعد مجھے یہ لڑکی اس گھر میں نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گلا پھاڑ کر کہتے سرخ چہرہ لیے دھپ دھپ کرتی وہ اندر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ مرتسم خان نے بے بسی سے گہرا سانس لیا۔ گھر کا ماحول سخت خراب ہو چکا تھا، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی۔ آئے روز یہی سب گھر کا معمول تھا۔ فرحانہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اب اس کی عمر ڈھل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی خودسر اور ضدی طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہیں بھی اس کے رشتے کی بات نہیں بن پاتی تھی۔ شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسلسل نفسیاتی مسائل کا شکار تھی، اور اپنے غصے کا اظہار آئے روز گھر میں کرتی۔ گھر کا ماحول مرتسم خان کو جہنم سے بھی بدتر لگتا تھا۔ اس نے زمین پر سکڑ سمٹ کر بیٹھی ملازمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم اپنے گھر چلی جاؤ، تمہاری جتنی تنخواہ بنتی ہے وہ میں تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ نرم لہجے میں کہتے وہ اپنی جگہ سے پلٹ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ ملازمہ بھی خاموشی سے اٹھ کر گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں بکھرا کانچ بکھرا ہی رہ گیا۔ وہ تو جانتا تھا امی جان اپنے دکھتے ہوئے جوڑوں کے باوجود گھر بھر کی صفائی کریں گی، کھانا پکائیں گی، شام کا کھانا بھی باہر سے آئے گا۔ فرحانہ کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ نہ تھا کہ اس کے اس رویے کی وجہ سے اس کے بھائی کی زندگی کس قدر متاثر ہو رہی تھی۔
20 سالہ مرتسم خان نے کمرے میں آ کر اپنا کوٹ زور سے بیڈ پر دے مارا۔ وہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ ندا کے متعلق ماں کو بتا دے گا، مگر ندا کا خیال آتے ہی اس کے ماتھے کی تنی رگیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ گہری سانس لیتے وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج لنچ ٹائم میں وہ ندا کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کیسے اپنے دل کی بات کے متعلق بتائے، جب ندا نے اسے مخاطب کیا تھا۔ سر، شاید میں کچھ عرصہ تک جاب چھوڑ دوں، کیونکہ میرے پیرنٹس کو میری شادی کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں 25 سال کی ہونے سے پہلے شادی کر لوں۔ ندا نے تو اپنے طور پر سرسری بات کی تھی، مگر سامنے بیٹھا ہوا مرتسم خان اس کے دلکش سراپے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ان کے درمیان محبت کا واضح اظہار نہیں ہوا تھا، لیکن مرتسم خان کو وہ اچھی لگتی تھی۔ بہت کم وقت میں مرتسم خان نے اپنے اس کاروبار کی بنیاد رکھی تھی اور اسے کامیابی سے اپنے پیروں پر کھڑا کیا تھا۔ اس کی مضبوط شخصیت خاندان بھر میں مشہور تھی۔ وجیہہ سراپا اور بھوری آنکھیں جن سے ذہانت ٹپکا کرتی تھی۔ وہ کئی لڑکیوں کا آئیڈیل تھا۔ کئی لڑکیاں دل ہی دل میں اسے اپنانے کی خواہش مند تھیں۔ وہ خاندان بھر میں جس تقریب میں بھی چلا جاتا توجہ کا مرکز بن جاتا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ کم ہی بولا کرتا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں بھی لڑکیاں اپنی مرضی کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرتیں، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے اس محفل سے نکل جاتا۔ اس نے اپنے لائف پارٹنر کے متعلق اب تک کچھ نہیں سوچا تھا۔ ان کے گھرانے کی واحد فکر تو فرحانہ تھی، جس کے بالوں میں اب چاندی نظر آنے لگی تھی۔ مرتسم سمیت سب یہی چاہتے تھے کہ جلد از جلد اس کا گھر بس جائے، لیکن پے در پہ کئی کوششوں کے باوجود کہیں اس کا رشتہ طے نہیں پا رہا تھا۔ امی جان چاہتی تھیں کہ مرتسم سے پہلے فرحانہ کا گھر بس جائے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ابھی تک مرتسم خان کی شادی کی بات گھر میں کسی نے نہیں کی تھی۔ مرتسم خان کو خود بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایک ایمبیشیس لڑکا تھا اور اپنے گولز کو اچیو کرنے میں مصروف تھا، مگر صرف تب تک جب تک ندا اس کے آفس میں نہیں آئی تھی۔ اس کے دلکش سراپے کو دیکھ کر نامعلوم کیوں مرتسم خان کے اندر گھر بسانے کی خواہش جاگنے لگی تھی، لیکن یہ خواہش اب بری طرح سے دم توڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ندا سے کہہ دوں گا کہ وہ فی الحال کسی اور رشتے کے لیے ہاں کرے، جب تک میں اماں جان کو منا لوں گا۔ گہری سانس لیتے مرتسم نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے سفید رنگ کے کرتے شلوار میں وہ کمرے سے باہر نکل آیا، جہاں اماں جان غمگین صورت لیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کہیں اس لڑکی کا کوئی سبب نہیں بنتا، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ دن بدن نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پریشان تھی۔ مرتسم خان نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انہیں تسلی دینے لگا۔ اگلے دن انتظار کے باوجود ندا سے اس کی ملاقات نہ ہو پائی۔ ایک ضروری میٹنگ میں اس کا لنچ ٹائم بھی نکل گیا۔ چہرے پر پریشانی لیے وہ گھر واپس آیا تو ایک نئی قیامت اس کی منتظر تھی۔ اماں جان کے چہرے پر آج ایک دبا دبا سا جوش نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے امی جان، آج بہت خوش نظر آ رہی ہیں، ورنہ تو آپ فرحانہ کی وجہ سے اکثر اداس رہتی ہیں۔ اس نے ماں کے ہاتھ محبت سے تھام کر پوچھا تھا۔ زرمینہ بیگم نے محبت سے اپنے جوان خوبرو بیٹے کی سمت دیکھا۔ ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ آج تمہارے ماموں آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ اپنی پرانی ناراضگی ختم کر دی ہے اور کھانے پر آنے کا کہا ہے۔ زرمینہ بیگم کی بات سن کر مسکراہٹ مرتسم کے چہرے سے غائب ہوئی، مگر ماں کی خوشی کو دیکھ کر وہ خود پر ضبط کر گیا۔ لب بھینچے اس نے صرف سر ہلایا۔ کس وقت آئیں گے ماموں جان؟ مرتسم خان کے پوچھنے پر زرمینہ بیگم خوشی سے اسے بتانے لگی تھیں۔ بس تھوڑی ہی دیر بعد پہنچنے والے ہیں وہ لوگ۔ اپنی پوری فیملی سمیت آ رہے ہیں تمہارے ماموں۔ دونوں بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ ماں کے بتانے پر اس نے بے توجہی سے سر ہلایا تھا۔ اسے اپنے اس لالچی ماموں اور اس کی فیملی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چھوٹا سا تھا جب اس کے ماموں آئے روز ان کے گھر میں آ کر فساد بھرپا کیا کرتے تھے۔ ہر وقت انہیں اپنی بہن سے پیسے چاہیے ہوتے تھے۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے وہ اکثر و بیشتر اپنے اس چھوٹے بھائی کی مدد کر دیا کرتی تھیں، لیکن مرتسم خان کو یاد تھا اپنے اس لالچی ماموں صادق کی وجہ سے اس نے کئی دفعہ اپنی ماں کو اپنے باپ سے لڑتے دیکھا تھا، اور دونوں کے آپس کے تعلقات ہمیشہ ہی خراب رہتے تھے۔ اور وہ حادثہ جس نے ہمیشہ کے لیے صادق ماموں کی ان کے گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی، مرتسم خان کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ جب صادق ماموں گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، ان کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کے بھی لالے پڑے تھے۔ بقول ان کے انہیں ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی تاکہ وہ قرض ادا کر سکیں۔
مرتسم جانتا تھا اس کے والدین نے کس طرح پائی پائی جمع کر کے صادق ماموں کو قرض کی رقم دی تھی، اور پھر چند ہی دنوں بعد ان سب کو پتہ چلا تھا کہ صادق ماموں نے ان سے جھوٹ بولا تھا۔ بابا جان اور صادق ماموں کی پہلی دفعہ لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی کے بدلے میں ماموں جان نے جو کچھ زرمینہ بیگم کو کہا تھا، جتنی بددعائیں دی تھیں، اس سب کے بعد دونوں فیملیز کا ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن آج ماموں کے واپس آنے کا سن کر زرمینہ بیگم جتنی خوش تھی، مرتسم خان نے بہتر یہی سمجھا کہ انہیں ماضی کی کوئی یاد نہ دلائی جائے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نیچے سے باتوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ شاید ماموں کی فیملی آ چکی تھی۔ اس کا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں جان تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ جلدی سے نیچے آ جاؤ مرتسم، تمہارے ماموں لوگ آ گئے ہیں۔ میں نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا ہے اور وہ تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ ماں کی بات پر وہ جھنجھلا اٹھا۔ امی، میرا وہاں ہونا ضروری تو نہیں ہے نا؟ اس نے کہا، مگر زرمینہ بیگم اس کی بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی تھیں۔ غصے سے قدم اٹھاتا وہ نیچے آ گیا تھا۔ ڈائننگ روم میں آتے ہی وہ ایک لخت چونکا۔ ماموں کی ساری فیملی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ماموں بڑی خوشی سے ملے۔ سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتا وہ بھی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ماموں کا بڑا بیٹا اشفاق بیٹھا تھا۔ سنجیدگی سے کھانا کھاتا وہ لڑکا اپنے آپ میں مگن تھا۔ وہ کباب اٹھا کر دیں گے پلیز؟ شوق سی آواز پر مرتسم چونک کر پلٹا۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر 17-18 سالہ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو کرلز کر رکھا تھا۔ ٹخنوں تک آتا لمبا سا فراک پہنے اس نے دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے آویزے تھے۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ مرتسم کو اس میں زرمینہ بیگم کی شباہت نظر آئی۔ کباب دے دیں؟ ایسے کیا گھورے جا رہے ہیں؟ کبھی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ وہ ایک دم چمک کر بولی تو مرتسم شرمندہ سا ہو گیا۔ کبابوں کا ٹرے لڑکی کی طرف بڑھاتے اس نے اپنی نگاہ موڑ لی تھی۔ وہ صادق ماموں کی بیٹی مایا تھی۔ زرمینہ بیگم اپنے بھائی کی واپسی پر بہت خوش تھی، لیکن ان کی خوشی کا ٹھکانہ تو تب نہ رہا جب صادق ماموں نے کھانا ختم ہونے کے فوراً بعد کہا، میں تمہارے گھر کسی خاص مقصد سے آیا ہوں زرمینہ۔ برسوں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ہماری لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اب تو تمہارا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی فرحانہ کا رشتہ میرے اشفاق کے لیے دے دو۔ صادق ماموں کی بات پر میز پر سناٹا چھا گیا۔ زرمینہ بیگم کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ ماموں جان، آپ اشفاق کا تعارف کروا رہے تھے۔ مرتسم نے سر اٹھا کر فرحانہ کی سمت دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ گہری سانس لے کر مرتسم نے اپنے اندر امڑتے غصے پر قابو پایا۔ اگر فرحانہ کا گھر بسنے جا رہا تھا تو اسے اپنے اوپر قابو پانا ضروری تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہن کے ہاتھ ایک دفعہ پھر خالی رہ جائیں۔ زرمینہ بیگم کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ فرحانہ مسکراتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ کر چلی گئی۔ بس ہم 1 مہینے کے اندر اندر ہی رخصتی کر لیں گے۔ میری کوئی زیادہ شرائط نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ پلیٹ میں چاول ڈالتے صادق ماموں نے کہا تو سبھی چونک اٹھے تھے۔ مرتسم خان نے چمچہ پلیٹ میں رکھتے ہوئے سر اٹھا کر پوچھا، کیسی شرط؟ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ صادق ماموں نے سر اٹھایا۔ ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ فرحانہ کے بدلے میری بیٹی مایا کا رشتہ مرتسم سے کر دیا جائے۔ ماموں کی بات تھی یا کوئی بم جو مرتسم خان کی سماعتوں پر پھوٹا تھا؟ زرمینہ بیگم نے نگاہ اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ مرتسم خان تو ساکت رہ گیا تھا۔ ایکسکیوز می؟ برابر میں بیٹھی مایا ایک جھٹکے سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ مرتسم خان نے بے یقین نگاہوں سے 18 سالہ لڑکی کو دیکھا۔ خود وہ 29 سال کا ہو رہا تھا۔ اس کا اور اس کم عمر لڑکی کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ دکھنے میں ایک بھرپور جوان لڑکی نظر آتی تھی۔ اس کا قد دراز تھا اور چہرے کے نقوش بے حد حسین تھے، لیکن وہ ایسی بے جوڑ شادیوں کا بالکل قائل نہ تھا۔ میرے اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے، معاف کیجیے گا لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ نیپکن سے منہ صاف کرتا ہوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ صادق ماموں کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ دیکھ لو برخوردار، پتہ تو مجھے بھی ہے کہ تمہاری بہن کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا۔ میرا اشفاق اپنا کاروبار سیٹ کر چکا ہے، پڑھا لکھا ہے، ہر لحاظ سے فرحانی کے لیے بہتر ہے، اور میری بیٹی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تم چاہو تو مجھے ہاں میں جواب دے دینا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مرتسم کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ ارے نہیں بھائی جان، یہ تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مایا میری بہو بنے گی، اور بس۔ زرمینہ بیگم کی آواز پر
مرتسم نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ وہ فرحانہ کے لیے آئے اس رشتے کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ صادق ماموں بھرپور انداز میں مسکرائے تھے۔ مرتسم خان خود پر ضبط کرتا ہوا بمشکل ڈائننگ ٹیبل سے ہٹتا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ صادق ماموں کی فیملی رات گئے رخصت ہوئی۔ وہ تب تک بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلتا ہی رہا تھا۔ ماموں کے جاتے ہی وہ نیچے زرمینہ بیگم کے پاس چلا آیا۔ امی، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میری اور اس لڑکی کی عمر میں بہت فرق ہے۔ پتہ نہیں اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں زرمینہ بیگم سے کہا تھا، اور جب ماں نے نظریں اٹھائیں تو ایک پل کے لیے مرتسم چپ ہو گیا۔ تم چاہتے ہو کہ ساری عمر تمہاری بہن اسی گھر میں بیٹھی رہے، وہ بوڑھی ہو جائے، صرف اس وجہ سے کہ تمہارا مایا کے ساتھ مائنڈ سیٹ نہیں ملتا؟ اگر آج میں نے اس رشتے سے انکار کیا تو میرا بھائی ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ تمہاری بہن گھر بیٹھی رہ جائے گی اور اس سب کی ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ مرتسم ماں کی بات سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ کتنے نقصانات تھے جو صرف ایک اس کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ وہ بری طرح سے جھنجھلا گیا۔ لیکن امی، وہ لڑکی کون ہے؟ میں اسے جانتا تک نہیں۔ اس کی بات پر زرمینہ بیگم نے اپنے آنسو پونجے۔ جان جاؤ گے۔ اصل محبت تو میاں اور بیوی میں شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مایا بہت خوبصورت ہے اور تمہارے ساتھ بہت اچھی لگے گی، مطمئن انداز میں کہتے انہوں نے جیسے اس رشتے کو فائنل کر دیا تھا، اور انہوں نے دیر نہیں لگائی۔ اگلی صبح ہی انہوں نے صادق ماموں کو فون کر کے فرحانہ اور مرتسم دونوں کے رشتے کی رضامندی دے دی تھی۔ مرتسم خان کو لگا جیسے اس کا دل مٹھی میں آ گیا ہو۔ بے شک وہ ندا کے ساتھ کوئی طوفانی محبت نہیں کرتا تھا، لیکن مایا کے ساتھ شادی اسے کسی طریقے سے اپنا اور اس کا رشتہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اس نے پختہ عہد کیا۔ آفس میں بیٹھے اسے مسلسل آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ فائلیں سامنے بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھیں۔ اس کا کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ سیکٹری کئی بار آ کر اسے میٹنگ کا کہہ چکی تھی، مگر وہ مزید 15 منٹ کہہ کر ہر بار سیکٹری کو ٹالے جا رہا تھا۔ میں آخر کس بات پر پریشان ہوں؟ اس چھٹانک بھر کی لڑکی سے مجھے خود اس سے بات کرنی چاہیے، جھنجھلا کر کہتے مرتسم خان نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ نمبر ہی نہیں ہے میرے پاس۔ اگلے ہی پل وہ پھر سے جھنجھلا کر فون جیب میں رکھ رہا تھا، لیکن اس نے پکا عہد کر لیا تھا کہ آج گھر جاتے ہی وہ ماں کے موبائل سے صادق ماموں کے گھر کا نمبر نکال لے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ گھر آتے ساتھ ہی اس نے زرمینہ بیگم کے موبائل سے صادق ماموں کے گھر کا PTCL نمبر اپنے موبائل میں منتقل کر لیا۔ 12 بجے اس کی بے تابی حد سے زیادہ ہو گئی تھی۔ فون ہاتھ میں پکڑے اس نے آخر کار نمبر ڈائل کر ہی لیا۔ اس نے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چاہے اشفاق ہو یا پھر وہ لڑکی مایا۔ میں دونوں کو بتا دوں گا کہ مجھے یہ بدلے کی شادی کسی صورت منظور نہیں ہے۔ وہ 29 سال کا جوان اس وقت انتہائی بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی جاتی رہی اور تیسری بیل کے بعد ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ اس ٹائم کون ہے؟ نیند میں ڈوبی شوق سی آواز سنائی دی تو ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ مجھے مایا سے بات کرنی ہے۔ مایا صادق علی سے۔ اس کی گمبھیر بھاری آواز پر دوسری جانب چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ جی میں ہی بات کر رہی ہوں، مگر آپ کون؟ جواب اس کی امید کے مطابق تھا۔ میں مرتسم خان بات کر رہا ہوں، جس کے ساتھ آپ کے والد نے زبردستی آپ کا رشتہ طے کرنے کی شرط رکھی ہے۔ مرتسم خان نے 2 ٹوک بات کی تھی۔ دوسری جانب چند ثانیے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ جی کہیے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ وہ بے فکری سے بولی تھی۔ مرتسم خان کو شدید غصہ آیا۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے باپ سے کہیے کہ آپ کو یہ بے جوڑ شادی نہیں کرنی۔ دیکھو میں 29 سال کا ہوں اور تم بمشکل 18 سال کی لگتی ہو۔ کالج جاتی ہوگی، آگے پڑھنا نہیں ہے تمہیں، یا بس بے وقوف لڑکیوں کی طرح صرف شادی کے ہی شوق ہیں؟ مرتسم خان کو اچانک غصہ آیا تھا۔ دوسری جانب وہ اچانک کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بڑی مشکل سے تو پڑھائی سے جان چھوٹ رہی ہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ میں انکار کر دوں؟ نہ بابا، میں تو کبھی بھی منع نہیں کروں گی۔ مجھے تو پھپھو جان بہت اچھی لگی تھیں، ان کی بہو بن کر تو میں بہت انجوائے کروں گی۔ اس کی بات پر مرتسم خان سر سے لے کر پیر تک سلگ اٹھا۔ شاید وہ شادی کے اصلی مطلب سے ناآشنا تھی۔ تمہاری شادی اماں جان سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوگی۔ میں بہت سر پھرا اور غصے والا انسان ہوں۔ مجھ سے کسی بھلائی کی امید مت رکھنا۔ بہتر یہی ہے کہ اس رشتے سے انکار کر دو۔ انتہائی غصے سے کہتے ہوئے اس نے اب کی بار انتظار کیا تھا، شاید وہ ڈر جائے، مگر دوسری جانب وہ انتہائی مزے سے بولی تھی، دیکھ لوں گی۔ ویسے شکل سے تو آپ ذرا بھی غصے والے نہیں لگتے۔ جب آپ کو غصہ آیا کرے گا میں آپ کو کمرے سے ہی نکال دوں گی، جہاں مرضی جا کر اپنا غصہ اتار لینا۔
مجھے تو شادی کا سوچ کر بہت مزہ آ رہا ہے۔ وہ چٹخارے لے لے کر مرتسم خان کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی اور مرتسم خان نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ اس چھٹانک بھر کی لڑکی نے اسے کس مزے سے جواب دے ڈالا تھا۔ دیکھو، میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ تمہیں شادی کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ میں تمہیں ڈھکے چھپے انداز میں سمجھا رہا ہوں، لیکن تم سمجھ ہی نہیں رہی۔ تم کم عمر لڑکی ہو اور میں 29 سال کا بھرپور مرد۔ بہتر یہی ہے کہ اس رشتے سے انکار کر دو، ورنہ شادی کے اگلے دن ہی مجھ سے طلاق مانگو گی۔ مرتسم خان نے آخری حربے کی طور پر اسے دھمکایا تھا۔ اب کی بار اسے پکا یقین تھا کہ لڑکی گھبرا جائے گی، خوف زدہ ہو جائے گی، مگر اس کی بات کے جواب میں مایا کا دلکش قہقہ دوسری جانب سے گونجا تھا۔ یہ ناول کا ہیرو بن کر مجھے ڈرانا دھمکانا بند کریں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا، مجھے اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر میں نے منع نہیں کیا تو ابا میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیں گے اور مجھے مزید پڑھائی نہیں کرنی۔ اور ہاں، میری شادی والا لہنگا میں اپنی پسند سے لوں گی۔ اطمینان سے کہتے مایا نے دوسری طرف سے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مایا نے صرف کہہ دیا تھا کہ وہ شادی سے انکار نہیں کرے گی، اور اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے تھے۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ خود پر ضبط کرتے اس نے اندر آنے کا کہا اور ساکت رہ گیا۔ اندر داخل ہونے والی ندا تھی، ہمیشہ کی طرح دلکش مسکراہٹ کے ساتھ۔ وہ فائلیں مرتسم خان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ فائلیں رکھ کر وہ چلی گئی۔ مرتسم خان کی نگاہوں میں ایک زخمی سا تاثر پھیلنے لگا تھا۔ اسے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی تھا، اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے۔ وہ خالی خالی ذہن کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ آج پہلی دفعہ اس نے فرحانہ کو خوش اور مطمئن دیکھا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے لان میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ مرتسم خان نے بے یقینی سے یہ منظر دیکھا۔ کیا یہ تبدیلی صرف اس وجہ سے تھی کیونکہ اس کا رشتہ طے ہو رہا تھا؟ اس کے دل پر کوئی بوجھ سا آن پڑا تھا۔ کیا وہ اپنی بہن کے لبوں سے یہ مسکراہٹ چھین سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ مرتسم خان ایسا بالکل نہیں کر سکتا تھا، وہ جو ساری زندگی اپنے گھر کے لیے ایک سائبان بنا رہا تھا، اب اپنی ماں اور بہن کی خوشیاں نہیں چھین سکتا تھا۔ خاموشی سے سر جھکاتے اس نے شادی کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ زرمینہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کا بھائی ایک دفعہ پھر ان کے لیے گھر آنے جانے لگا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو گھر میں مخصوص ہنگامہ جاگ اٹھا۔ روز رات کو لڑکیاں اکٹھی ہو کر ڈھول کی تاپ پر گانے گانے لگتیں۔ اپنے کمرے میں پڑے مرتسم کے نہ چاہنے کے باوجود مہندی کی رات آن پہنچی تھی۔ اسے رسم کر کے زرمینہ بیگم نے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائے وہ گہرے گہرے کچھ لیتا خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندر سے لڑکیوں کے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی جیب میں رکھے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا، کسی انجان نمبر سے اسے چند تصاویر موصول ہوئی تھیں۔ حیران ہوتے ہوئے مرتسم خان نے تصاویر اوپن کی اور ساکت رہ گیا۔ وہ مایا کی تصویر تھی۔ زرد رنگ کے جوڑے میں اس نے اپنے مختلف پوز بنا بنا کر تصاویر کھینچی تھی۔ ہر تصویر کے آخر میں لکھا تھا، کیسی لگ رہی ہے آپ کی دلہن؟ مرتضیٰ خان سلگ اٹھا۔ یہ لڑکی اس کی توقع سے زیادہ بچکانہ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مایا کے خلاف اس کے دل میں ایک گراہ سی پڑ گئی۔ بغیر کوئی تبصرہ کیے اس نے ساری تصاویر ڈیلیٹ کر کے موبائل سائلنٹ کر دیا تھا۔ میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے تم باپ بیٹی نے۔ میں اچھے سے بتاؤں گا کہ مرتسم خان چیز کیا ہے۔ سگریٹ پھینک کر جوتے تلے مسلتے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اگلی صبح بارات جانے کے لیے تیار تھی۔ اماں جان نے اسے سفید رنگ کی شیروانی پہننے کے لیے دی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ہنوز سفید کرتے شلوار میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ بارات نکلنے لگی ہے، زرمینہ بیگم نے خفگی سے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کس نے کہا میں تیار نہیں ہوں؟ میں ایسے ہی جاؤں گا۔ اسے دیکھتے زرمینہ بیگم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ان کپڑوں میں جاؤ گے؟ انہوں نے غور سے اس کے حلیے کا جائزہ لیا۔ وہ یہ سفید کرتا شلوار صبح سے پہنے ہوئے تھا۔ اب تک وہ ملکجا ہو رہا تھا، وہ کہیں سے بھی ایک دلہا نہیں لگ رہا تھا۔ زرمینہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ باہر سے شور ہنگاموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچھا چلو جلدی سے چلو، انہوں نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ سبھی لوگ اسے اس حلیے میں دیکھ کر حیران ہوئے تھے، مگر کسی کی اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے لب بینچ لیے تھے۔ اس سے پہلے فرحانہ اور اشفاق کا نکاح ہو چکا تھا۔ فرحانہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔
مایا کو ابھی تک سٹیج پر لا کر نہیں بٹھایا گیا تھا۔ پیچھے کھڑی ایک عورت کی سرگوشی سے اسے پتہ چلا لڑکی چاہتی ہے کہ جیسے اس کا نکاح ہو اس کے بعد میوزک بجے، تب وہ ہال میں آئے گی۔ بھائی آج کل کی لڑکیوں کے فیشن ہی نرالے ہیں۔ وہ سر تا پا سلگ اٹھا۔ وہ میچور اور سنجیدہ شخص تھا، جبکہ مایا اس کے بالکل ہی الٹ تھی، اور اس کی توقع کے عین مطابق نکاح ہوتے ہی یکدم ہال کی روشنی بجھ گئی۔ ایک ایک کر کے ڈرامائی انداز میں روشنیاں جلیں تو کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھا دیا۔ دلہن آ رہی ہے، اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے تھامو۔ مرتسم خان کھول اٹھا، مگر تماشا نہ بننے کے ڈر سے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سامنے سے اپنی سہیلیوں کے ہجوم میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ سرخ رنگ کے دوپٹے تلے سہج سہج کر قدم اٹھاتی چلی آ رہی تھی۔ شادی کا جوڑا واقعی اس نے اپنی پسند کا ہی لیا تھا۔ گھونگھٹ نکالے جس کے اوپر بڑا بڑا مرتسم کی دلہن لکھا ہوا تھا۔ وہ مرتسم کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ اوپر کیوں نہیں چڑھ رہی؟ سٹیج پر کھڑے مرتسم خان نے غصے سے اسے گھورا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ آگے کی سمت بڑھا دیا تھا۔ اپنی دلہن کو ہاتھ سے پکڑ کر سٹیج پر چڑھاؤ۔ وہ ایک دفعہ پھر ضبط کر کے رہ گیا، لیکن اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو مایا نے آہستگی سے تھام لیا تھا۔ سفید حنائی ہاتھ اس کی گرفت میں آیا اور اگلے ہی پل وہ سٹیج پر اس کے برابر کھڑی ہوئی تھی۔ مزہ آ رہا ہے؟ سارے لوگ ہماری پکچرز بنا رہے ہیں۔ اسے اس کی شوخ سی سرگوشی سنائی دی تو بے یقینی سے اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اتنی باتونی دلہن اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ بالکل ہی بچکانہ دماغ ہے اس کا۔ سر جھٹکتا ہوا وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ فوٹوگرافر اسے اٹھ کر ساتھ تصاویر بنانے کا کہہ رہے تھے، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے صاف منع کر دیا۔ وہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ زرمینہ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر وضاحت کی تھی۔ کھڑی ہوئی مایا کو آہستگی سے اس کے برابر لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس نے کوئی پرفیوم لگا رکھا تھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو مرتضیٰ خان کو اپنے حواس پر چھاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پوری تقریب کے دوران وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا، اور کھانا ختم ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں مزید انتظار نہیں کروں گا، میں تھک گیا ہوں، اس نے اونچی آواز میں کہا تو ہال میں سارے ہی مہمان مڑ مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ صادق ماموں نے بھی گول گول آنکھیں گھما کر اس کا جائزہ لیا۔ ٹھیک ہے، رخصتی کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ سیدھا جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ مزید ان فضول کی رسموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ رخصتی کی رسم ادا کی گئی اور فرحانہ اشفاق کے ساتھ رخصت کر دی گئی۔ مایا کو لا کر اس کے برابر گاڑی میں بٹھایا گیا تو مرتسم خان نے گہرا سانس لیا۔ ندا کا باب آج مکمل طور پر بند ہو گیا تھا، مگر جو نیا قصہ کھلا تھا اس سے اسے شدید چڑ ہو رہی تھی۔ گھر جا کر بتاتا ہوں اس کو۔ بڑا خوش ہو رہی تھی نا کہ شادی کرنی ہے۔ مڑ کر ایک تیز نظر اس نے مایا پر ڈالی، جس کا چہرہ گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، اور گاڑی تیزی سے گھر کی سمت بھگا دی۔ گھر میں آتے ہی وہ گاڑی سے اتر کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ زرمینہ بیگم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو گئی۔ سارے ہی رشتہ دار خواتین منہ بنائے بیٹھی تھیں۔ شیشہ دکھانے کی رسم کرنی تھی، دودھ میں انگوٹھی ڈھونڈنے والی رسم بھی کرنی تھی، مگر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ زرمینہ بیگم کو کچھ اندازہ تھا مرتسم خان کے غصے کا، اسی لیے انہوں نے سارے رشتہ دار خواتین کو ہی ڈال دیا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، اسے کاروباری 100 کام ہوتے ہیں۔ شادی بھی تو اچانک طے پائی تھی۔ دلہن تھکی ہوئی ہے، میں اسے کمرے میں لے جا رہی ہوں، آپ لوگ بھی آرام کریں۔ زرمینہ بیگم کی بات پر ساری ہی خواتین تتر بتر ہو گئیں۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو چاروں جانب سناٹا اور سکون تھا۔ سبھی لوگ سو چکے تھے، اور کیوں نہ سوتے، گھڑی پر رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت تک وہ بلا بھی گہری نیند میں اتر گئی ہوگی۔ گہری سانس لیتا وہ اپنے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول کر اندر داخل ہوا تھا، مگر اس کی امیدوں کے برعکس وہ نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ پورے اہتمام سے گھونگھٹ نکالے اس کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ مرتسم خان کا خون کھول اٹھا۔ اس کے انکار کرنے کے باوجود زرمینہ بیگم نے ملازمین سے کہہ کر اس کے کمرے کو سجا دیا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی مہک کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر اس مہک کے درمیان ایک خوشبو بھی تھی۔ یہ مایا کے پرفیوم کی خوشبو تھی۔ مرتسم نے سر جھٹکا۔ یہ خوشبو اس کے حواسوں پر طاری ہونے لگتی تھی۔ اندر داخل ہو کر وہ بیزاری سے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے اس نے اتار کر دور صوفے پر پھینکی اور الماری کھول کر اپنا نائٹ ڈریس نکال لیا۔ وہ جو اسی کے انتظار میں تھی اچانک ہی گھونگھٹ پلٹا کر چمک کر بولی، یہ کیسا استقبال ہے میرا؟ آپ کے اندر ذرا سے بھی مینرز نہیں ہیں؟ میں دلہن بنی بیٹھی ہوں، اتنی گرمی میں گھونگھٹ بھی نکالا ہوا ہے۔ نئی نویلی دلہن کا پہلے آ کر گھونگھٹ اٹھاتے ہیں، بعد میں اپنی تمام جھام کی فکر کرتے ہیں۔ وہ نہروٹے پن سے بولی تھی۔
مرتسم نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کا کانفیڈنس کمال کا تھا۔ وہ اسے کوئی سخت جملہ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی وہ مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ اس کا چھوٹا سا ٹکا ماتھے پر سرا سا ترچھا ہو رہا تھا، آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ اس کا بے مثال حسن آج مزید دو آتشا لگ رہا تھا۔ اس نے چن کر اپنا عروسی لباس پسند کیا تھا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس لباس میں اس کا روپ دو گنا حسین لگے گا۔ وہ یک ٹک اس کی سمت دیکھتا رہ گیا۔ مایا کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ منہ دکھائی کا تحفہ دیا ہے جو یوں نظر بھر بھر کر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ چلے نکالے میرا گفٹ۔ اس نے ہتھیلی سامنے پھیلائی۔ مرتسم خان کو ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ بچکانہ سی لڑکی جسے شادی صرف روپے، پیسے، زیورات اور تحفے تحائف پر مبنی لگتی تھی۔ گہری سانس لیتا وہ پلٹ کر واش روم میں جا گھسا تھا۔ واش روم سے باہر نکلا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنا بھاری دوپٹہ اس نے اتار کر صوفے پر رکھ دیا تھا اور اب اپنے جوڑے میں سے پنیں نکالنے کے لیے الجھ رہی تھی۔ مرتسم کو باہر نکلتا دیکھ کر ایک جھٹکے سے اس کی سمت گھومی۔ میں بتا رہی ہوں، میں گفٹ لیے بغیر آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کمرے سے بھی باہر نکلنے نہیں دوں گی آپ کو، جب تک آپ نے مجھے منہ دکھائی کا تحفہ نہیں دیا۔ وہ بھرپور اعتماد سے کہتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک پل کے لیے مرتسم کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ اس نے بامشکل خود پر قابو پایا۔ اس کے نوخیز حسن سے نگاہ چراتے اس نے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ شادی صرف تحفے کے لیے نہیں کی جاتی۔ منہ دکھائی دینے کا مطلب سمجھتی ہو؟ معنی خیز انداز میں کہتے اس نے 2 قدموں کی دوری کو مٹایا تھا۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ مایا کی آنکھوں میں ناراضگی اتری تھی۔ مطلب مجھے تو میرا گفٹ دیں۔ اب کی بار وہ دھونس بھرے لہجے میں بولی تھی۔ وہ مرتسم خان سلگ اٹھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ اس انچاہے رشتے میں بندھ گیا تھا اور وہ تھی کہ ڈرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یک لخت ہی مرتسم نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے مرتسم خان نے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جہاں چند لمحے پہلے تک اعتماد نظر آ رہا تھا، اب وہاں خوف اور حیرانگی پھیلی تھی۔ وہ ایک لمحے میں ہی سرخ پڑ گئی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا شادی سے انکار کر دو، لیکن تم نہیں مانی۔ اب تمہیں اچھا لگے یا برا، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں تمہارا بھرپور استعمال کروں گا، تمہیں ماروں گا، پیٹوں گا، بھوکھا پیاسا رکھوں گا۔ تم رو گی، میری منت سماجت کرو گی اس گھر سے باہر نکلنے کے لیے، لیکن میں تمہیں نہیں نکلنے دوں گا۔ تمہاری حالت میں ملازمہ سے بھی بدتر بنا دوں گا۔ تمہارے یہ لمبے بال، اس نے آہستگی سے اس کے جوڑے میں لپٹے بالوں کو کھول کر شانوں پر بکھرا دیا۔ وہ بری طرح کھسمسائی تھی۔ ان سارے لمبے بالوں کو کاٹ کر بالکل چھوٹا چھوٹا کر دوں گا، آئی سمجھ؟ اس کی ناک پر انگلی ٹکراتے اس نے بظاہر اپنے لہجے کو خوفناک حد تک سنجیدہ بنایا تھا۔ ایک ٹک اس کی طرف دیکھتی مایا کی آنکھوں میں آنسو ابھرے۔ اس کے لب کپ کپا کر رہ گئے۔ مرتسم خان بمشکل اپنی ہنسی اپنے لبوں میں دبائے۔ بس اتنی سی بات پر ہی وہ لڑکی ڈر گئی تھی۔ ماریں گے بھی؟ اس نے بے حد خوفزدہ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ مرتسم نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کی۔ ہاں بالکل، ہنٹر ہے میرے پاس اور بیلٹ بھی ہے، یہ دیکھو۔ اس نے کھلی ہوئی الماری کی سمت اشارہ کیا جہاں اس کے ترتیب سے رکھے ہوئے کپڑوں کے ساتھ کتار سے مختلف بیلٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ مایا کی آنکھوں میں بے طرح خوف امڑ آیا۔ سارا اعتماد رخصت ہو گیا۔ وہ لمحوں میں سرد پڑ گئی۔ نہیں پلیز، مجھے نہیں چاہیے گفٹ، بس آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ مرتسم نے اپنی گرفت مزید سخت کی۔ نہیں، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ منع کیا تھا نا تمہیں کہ میں بہت خڑوس قسم کا انسان ہوں، شادی مت کرو مجھ سے۔ لیکن تمہیں شوق تھا شادی کرنے کا، اب بھگتو۔ ایک ہاتھ سے اسے جھکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس نے الماری کے اندر ہاتھ ڈال کر بیلٹ نکالا تھا۔ مایا کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی اور اچانک ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مرتسم جو اب تک صرف اسے دھکا دے رہا تھا، یکدم ہکا بکا رہ گیا۔ بیلٹ واپس الماری میں پھینکتے اس نے جلدی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ مرتسم کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ مرتسم خان ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ اس کے لمبے بالوں نے اس کے نازک سی کمر کو ڈھانپ لیا تھا۔ قد میں وہ اس سے ذرا سا کم تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے رونے پر مرتسم خان کو شدید افسوس ہوا۔ اسے کندھوں سے تھامتا وہ چپ کروانا چاہتا تھا کہ اچانک ہی وہ پرزور طریقے سے اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ ایک دم بھونچکا کر رہ گیا۔ پلیز ایسا مت کرنا، میں آئندہ کسی گفٹ کی ڈیمانڈ نہیں کروں گی۔
میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، بس مجھے مارنا مت۔ وہ سسکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ مرتسم خان کو بری طرح سے پچھتاوا ہوا۔ آہستگی سے اس کے گرد بازو لپیٹتے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا وہ چپ کر جائے، رفتہ رفتہ اس کے آنسو تھمنے لگے۔ مرتسم خان کا دل قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ ندا اور ندا کا سراپا ایک جھٹکے سے اس کے ذہن میں آیا تو وہ اچانک ہی 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ مایا نے حیرت بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مسلسل رونے سے اس کی آنکھیں اور ناک گلابی ہو گئی۔ سو جاؤ، سخت لہجے میں کہتا وہ پلٹ کے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ لیٹتے ہی اس نے بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ وہ اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ بچی تو نہ تھی، بے شک صرف 18 سال کی تھی، مگر اسے پتہ تھا شوہر بے توجہی سے پلٹ کر سو جائے تو یقیناً اس کے دل میں کوئی راز چھپا ہوگا۔ کچھ دیر قبل والی باتوں کا اثر تھا کہ وہ اندر تک سہم گئی تھی۔ خاموشی سے الماری سے اپنا سادہ جوڑا نکال کر وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ اگلی صبح شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تو لاؤنج میں ہنگامہ سا لگا تھا۔ فرحانہ اپنے شوہر کے ساتھ مایا کا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ صاف دکھ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی ہمراہی میں کتنی خوش ہے۔ مرتسم کو اپنے اندر اطمینان اترتا محسوس ہوا۔ امی یہ دیکھیے، مجھے اشفاق نے منہ دکھائی کی انگوٹھی دی ہے، وہ فخر سے ماں کے سامنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مرتسم کی نگاہ بھٹک کر بے اختیار مایا پر پڑی۔ گلابی رنگ کے لمبے سے فراک میں وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تمہیں بھائی نے کیا دیا فرحانہ؟ اشتیاق سے اس کی سمت مڑی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ منہ دکھائی کے لفظ سے ہی رات والی ساری باتیں یقیناً اسے یاد آ گئی تھیں۔ وہ اپنے جوڑے کی طرح ہی بالکل گلابی پڑ گئی۔ ارے چھوڑو بھی تم لوگ، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ جلدی سے ناشتہ کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ امی جان کی بات پر بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ مرتسم خان کو اپنے اندر شرمندگی سی اترتی محسوس ہوئی۔ اچھا ہے، میں نے کہا تھا کہ زبردستی مجھ سے شادی کرے، میں تو اس رشتے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اپنے آپ کو وضاحتیں دیتا وہ خاموشی سے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ مایا نے نئی نویلی دلہنوں کی طرح بیٹھنے کے بجائے اٹھ کر امی جان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ زرمینہ بیگم اسے منع کر رہی تھیں، لیکن منع کرنے کے باوجود وہ کچن سے ان کے ساتھ سامان اٹھا اٹھا کر ٹیبل پر لا کے رکھ رہی تھی۔ ملازمہ کو اس نے منع کر دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مرتسم کو اس کا یہ گھریلو سا روپ اچھا لگا۔ کرسی گھسیٹ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تو اپنے کپ میں چائے ڈالتے ہی اس نے مرتسم کے کپ میں بھی چائے ڈال دی تھی۔ وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا۔ فرحانہ اور اشفاق مسلسل خوش دلی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا محسوس ہو رہے تھے، مگر مرتسم اور مایا کے درمیان دوریاں دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھیں، اور اس نے یہی رویہ اپنا لیا۔ وہ اس سے کترائی کترائی رہنے لگی۔ کمرے میں وہ داخل ہوتا تو خود میں سکڑ سمٹ جاتی۔ ایک نظر ڈالتے ہوئے مرتسم کو اندازہ ہو جاتا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ بار بار گھبرا کر وہ الماری کی سمت دیکھتی جہاں مرتسم کے بیلٹ رکھے ہوئے تھے۔ بے وجہ ہی مرتسم کو اپنے آپ پر شرمندگی ہونے لگتی۔ نہ تو وہ ایسی فطرت کا تھا کہ عورت پر ہاتھ اٹھاتا، اور نہ ہی اسے یہ سب پسند تھا۔ نہ جانے کس جھونک میں اس پر رعب جمانے کے لیے وہ سب کچھ اس نے کہہ ڈالا تھا۔ 2 دن گزرے تھے جب وہ آفس سے واپس آیا۔ گراج میں گاڑی روکتے اسے اندر سے زرمینہ بیگم اور مایا کے کہکوں کی آوازیں آئی تھیں۔ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ فرحانہ کے ہوتے ہوئے بھی کبھی گھر میں اتنا خوشگوار ماحول نہیں رہا تھا۔ وہ نیچے اتر کر لاؤنج میں آیا تو وہ دونوں ہی سر جوڑے نہ جانے کون سی باتیں کر رہی تھیں، بار بار کھلکھلا کر ہنستی۔ مایا انہیں کوئی بڑی دلچسپ بات بتا رہی تھی۔ دونوں کے سامنے پڑے ہوئے چائے کے خالی کپ بتا رہے تھے کہ وہ بڑی دیر سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ مرتسم خان کو اپنی فیملی مکمل ہوتی نظر آئی۔ اس کی آہٹ پر مایا نے چونک کر سر اٹھایا تھا، اور مرتسم کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ خود مرتسم نے بھی اس کے حسین سراپے سے اپنی نگاہ بمشکل ہٹائی تھی۔ ارے تم آ گئے، اچھا ہوا آ گئے ہو۔ آج فرحانہ اور اشفاق رات کے کھانے پر آ رہے ہیں ملنے۔ اماں نے اطلاع دی تو وہ سر ہلاتا اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ بیڈ پر اس کے استری شدہ کپڑے تیار پڑے تھے۔ وہ نہا کر باہر آیا تو فرحانہ اشفاق کے ساتھ آ چکی تھی۔ وہ چہک رہی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر ہی اس نے اپنے اندر کی بات کر دی۔ ہمیں ہنی مون پر جانا ہے بھائی، مگر اشفاق کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ میں نے صادق ماموں سے کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم لوگ آپ سے پیسے لے لیں، وہ بعد میں آپ کو ادا کر دیں گے۔ اطمینان سے کہتے وہ اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی۔ مرتسم نے چونک کر اشفاق کی سمت دیکھا۔ وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ وہ اپنے سالے سے پیسے لینے والا ہے۔ مرتسم کو اچھا نہ لگا۔ ٹھیک ہے،
میں تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ چند لاکھ کی رقم اس کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن نامعلوم کیوں اسے یوں اپنے بہنوئی کے پیسے مانگنا اچھا نہ لگا تھا۔ تم لوگ نہیں جاؤ گے ہنی مون پر؟ مایا کو بھی کہیں گھمانے لے جاؤ، سارا دن گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ نئی نویلی دلہن ہے، زرمینہ بیگم نے اسے ٹوک کر کہا تھا۔ محتسم نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ خاموشی سے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ فرحانہ کے مقابلے میں اس نے اب تک کوئی بات نہیں کی تھی، یہ اور بات کہ شادی کے بعد وہ پہلے سے بھی بڑھ کر حسین ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ہر وقت گلابیاں سی تیرتی رہتی تھیں۔ فی الحال تو میں چھٹی نہیں کر سکتا، ایک نئی ڈیل فائنل ہونے والی ہے۔ ہاتھ صاف کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فرحانہ نے کندھے اچکا دیے۔ مایا نے اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو بمشکل روکا تھا۔ کیا زبردستی کی شادی کا یہ انجام بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس نے سوچا تک نہ تھا۔ سارا بچپنا چند دنوں میں ہی ختم ہو گیا۔ وہ تو اس کی ایک نظر کے لیے بھی ترسنے لگی تھی، لیکن اسے اچھی طرح پتہ تھا وہ کبھی اس پر پیار بھری نگاہ نہیں ڈالے گا۔ اس رات وہ جان بوجھ کر دیر تک باہر سڑکوں پر پھرتا رہا تھا۔ آج اس نے آفس میں کسی کو کہتے سنا تھا کہ ندا بہت جلد ریزائن دینے والی ہے، اس کی کہیں اور شادی فکس ہو گئی ہے۔ مرتسم کا دل عجیب طرح سے بے چین ہو گیا تھا۔ رات گئے وہ گھر آیا تو کمرے کے سامنے ٹھٹک کر رک گیا۔ اندر سے کسی کی دبی دبی سی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز مایا کی تھی۔ نہیں ابو، میں آپ سے کہہ رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، اور میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہے، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس کے لاک کھولتے ہی مایا نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ اس کے گھبرائے ہوئے تاثرات وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا، مگر کچھ بھی کہے بغیر وہ خاموشی سے جا کر لیٹ گیا تھا۔ مایا کو تو اس کی خاموش رویے کی عادت ہو گئی تھی۔ آہستگی سے برابر میں لیٹتے اس نے اپنا موبائل سائلنٹ کر دیا تھا، لیکن اس کی بے چینی وہ بآسانی محسوس کر رہا تھا۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ ایک دو بار مرتسم کو یوں لگا جیسے وہ رو رہی ہو، لیکن ڈھیٹ بنتے وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ زندگی وہی معمول کے مطابق چل رہی تھی، مگر صرف ایک مہینہ ہی گزرا تھا جب صبح فجر کی اذانوں کے قریب بری طرح سے دروازہ پیٹا گیا۔ کمرے میں سوئی زرمینہ بیگم بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ مرتسم خان نے حیران ہوتے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دھنگ رہ گیا۔ سامنے فرحانہ کھڑی تھی، بکھرے بال، آنکھ کے قریب نیل کا نشان، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مرتسم کو دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماموں جان نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، وہ سسکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مرتسم کا خون کھول اٹھا، ہاتھ سے پکڑ کر وہ اسے اندر لے آیا۔ سب گھر والے ہی جاگ چکے تھے، مایا بھی لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ کیوں نکالا ہے تمہیں ماموں جان نے گھر سے؟ اور تم یہاں اکیلی آئی ہو کیا؟ مرتسم نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ فرحانہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اشفاق آنا چاہتے تھے، لیکن ماموں جان نے انہیں سختی سے منع کر دیا۔ اشفاق بہت اچھے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ماموں جان کو کیا ہے، وہ ہر وقت میرے کاموں میں نقص نکالتے رہتے ہیں۔ آج بھی میں سیڑھیوں پر کھڑی تھی جب انہوں نے میرے پکائے ہوئے کھانوں کی مسلسل برائیاں شروع کر دیں۔ کبھی وہ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں اور کبھی امی جان کے خلاف۔ میں نے تنگ آ کر انہیں ایک بات کا جواب دیا تو انہوں نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ میں الٹے ہوتے سیڑھیوں سے نیچے گری۔ یہ نیل اور یہ نشان اسی وجہ سے پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے گھر سے نکل جاؤں۔ آج تو وہ اتنے زیادہ غصے میں تھے کہ اشفاق بھی ان کے سامنے کچھ نہیں بولے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مرتسم کا خون کھول اٹھا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ماموں جان کے گھر رشتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے اس وقت میری ایک نہیں مانی۔ اب بھگت لیں۔ وہ زرمینہ بیگم پر برس پڑا تھا۔ سامنے کھڑی مایا اپنی جگہ چور سی بن کر رہ گئی تھی۔ فرحانہ کو لینے کوئی نہیں آیا تھا، نہ ہی مرتسم خان کی کسی کال کا جواب اشفاق نے دیا۔ وہ کئی دفعہ فون کر چکا تھا، ہر دفعہ اس کی کال ماموں جان کاٹ دیتے تھے۔ وہ خود پر ضبط کر کر کے رہ جاتا۔ مایا کے ساتھ اس کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ اجنبیت بھرا ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن بیٹھی خالی خالی دیواروں کو گھورتی رہتی۔ رات کو وہ کمرے میں آتا تو دونوں اجنبیوں کی طرح بیڈ پر اپنی اپنی طرف سو جاتے۔ دن بھر فرحانہ گھر کے مختلف دنوں خدروں میں روتی ہوئی دکھائی دیتی۔ مجھے پتہ ہے ماموں جان مجھے اشفاق سے طلاق دلوا دیں گے، پتہ نہیں انہیں کیا چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ مرتسم خان بے بس ہو جاتا۔ فرحانہ کو آئے تیسرا روز تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے مایا فون کان سے لگائے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ نہیں ابو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میں پہلے کہہ چکی ہوں، میں ایسا نہیں کروں گی، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی مرتسم کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر مایا کے کان سے لگا فون ہٹایا تھا۔ تمہارے والد صاحب میری کسی کال کا تو جواب دیتے نہیں ہیں۔ تمہیں کون سی پٹیاں پڑھا رہے ہیں؟ کون سی گیم کھیل رہی ہو ان کے ساتھ مل کر؟ تم بھی؟ وہ یکدم تلخ ہوا تھا۔ مایا کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی اور پھر آنسو ابھر آئے۔ تیزی سے خود پر ضبط کرتی وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر باہر نکل گئی تھی۔
مرتسم خان نے موبائل کو دیکھا، کال کٹ چکی تھی۔ اشتعال پر قابو پاتے اس نے موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اگلے دن اس کے آفس میں انتہائی اہم میٹنگ تھی۔ میٹنگ کے دوران اس کی نگاہ بار بار بھٹک کر ندا پر پڑتی رہی۔ اس نے صبح ہی اپنا استعفیٰ جمع کروایا تھا۔ آج اس کا اس آفس میں آخری دن تھا۔ وہ چہرے سے بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ مرتسم خان نے گہری سانس لیتے اس پر سے اپنی نظر ہٹائی۔ نامعلوم کیوں اسے دیکھ کر اب پہلے کی طرح اس کا دل نہیں کھینچا کرتا تھا۔ وہ کسی اور کی امانت تھی اور مرتسم خان بے ایمانی کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ دل کچھ زیادہ ہی بجھا بجھا سا تھا کہ آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھایا۔ گھر کے دروازے کے باہر ماموں جان کی مہران کار کھڑی دیکھتے وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں غیر معمولی سی خاموشی تھی۔ حیرت ہے، ماموں جان آئے ہیں تو کہاں ہیں؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا، نظر اپنے کمرے کے دروازے پر پڑی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے ہلکی ہلکی بنبناہٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیلنا چاہتا تھا، اندر داخل ہونا چاہتا تھا، مگر اندر سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم جیسے جما کر رکھ دیے۔ مجھے شرم آتی ہے تجھے اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ تجھے اس لیے گھر میں بھیجا تھا کہ ان گھر والوں کو اپنا مان کر ان کی خدمتیں کرتی رہے۔ اب تک تجھ سے میرا ایک کام نہیں ہوا۔ 1 کروڑ روپے نکلوانے کے لیے کہا تھا تجھے میں نے اس مرتسم خان سے، لیکن نہ تو نے مجھے پیسے دیے اور نہ ہی اپنی ساس کا زیور چرا کر مجھے دیا۔ اپنا سارا زیور بھی نے ساس کے پاس رکھوا دیا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے تجھے اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ جی کرتا ہے کہ رکھ کے تھپڑ لگاؤں۔ ماموں جان کی آواز پر اس نے بمشکل ضبط کیا تھا۔ اندر موجود مایا کی ہلکی سی سسکی گونجی تھی۔ میں اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ آپ کو پیسے چاہیے تو آپ ڈائریکٹ ان سے مانگ لیں، وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے، لیکن میں چوری کر کے آپ کو پیسے نہیں دوں گی۔ اور آپ کو پیسے چاہیے ہی کیوں؟ آپ صرف ان لوگوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں نا، اسی لیے آپ نے فرحانہ بھابھی کو گھر سے نکالا ہے۔ اس کی بھیگی ہوئی آواز مرتسم کے کانوں میں پڑی تھی اور جواباً صادق ماموں ایک دفعہ پھر غصے سے بولے تھے، ہاں میں نے نکالا ہے اسے، کیونکہ تیرا بھائی کچھ زیادہ ہی اس کی محبت میں ڈوبا جا رہا تھا۔ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا ادلے بدلے کی شادی میں تجھے ہتھیار بنا کر میں ان سے جتنی چاہوں اتنی رقم بٹور سکتا ہوں، زمینیں اپنے نام کروا سکتا ہوں، یہ گھر بھی تیرے نام کروا کے میں تجھے مرتسم سے طلاق دلوا دیتا۔ لیکن نہ صرف تو میرے راستے کا کانٹا بن گئی ہے، بلکہ وہ اشفاق، اس کا بھی ذہن تو نے بدل کر رکھ دیا ہے۔ پہلے وہ میری ہاں میں ہاں ملاتا تھا، لیکن اب وہ بھی فرحانہ کو طلاق دینے پر تیار نہیں، اپنا گھر بسانا چاہتا ہے، اور تو سر سے لے کر پیر تک اپنے شوہر کی محبت میں ڈوب گئی۔ تیرا تو میں علاج کرتا ہوں۔ ماموں نے شاید اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ مرتسم خان کی برداشت یہیں تک تھی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ ماموں نے اس کو بالوں سے دبوچ رکھا تھا، اس کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ مرتسم خان نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر مایا کے بال اس کی گرفت سے آزاد کروائے تھے۔ شرم آتی ہے مجھے آپ کو اپنا ماموں کہتے ہوئے۔ اگر آپ کو رقم کی ضرورت تھی تو آپ مجھ سے کہہ دیتے۔ مایا کو ہتھیار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور خبردار اگر میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، میں آپ کی آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ یکدم گھرایا تھا۔ صادق ماموں ساکت رہ گئے۔ وہ جتنا بھی چلاک اور مکار سہی، مرتسم کو دیکھ کر ان کی کھکھی بن جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ زرد پڑ گئے تھے۔ مایا نے یک لخت مرتسم کا ہاتھ تھاما تھا۔ پلیز انہیں جانے دیں۔ اس کی ہلکی سی آواز پر مرتسم نے بمشکل خود پر کنٹرول کیا تھا۔ باہر اشفاق کے گاڑی رکنے کی آواز آ رہی تھی۔ فرحانہ کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ خود پر ضبط کرتا وہ مایا کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ میں فرحانہ کو لینے آیا ہوں۔ اگر ابا جان نے ہمیں ایک ساتھ نہیں رہنے دیا تو میں الگ گھر لے لوں گا، اشفاق نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ فرحانہ کے چہرے پر خوشی پھیل رہی تھی اور مرتسم اسے اپنے اندر ڈھیر و اطمینان اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ صادق ماموں نے اپنی دال نہ گلتے دیکھ کر خاموشی سے نگل جانے میں عافیت مانی تھی۔ ان کی ساری کایا پلٹ کر رہ گئی تھی۔ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مایا نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ لمحوں میں ہی سارا معاملہ سیدھا ہو گیا۔ فرحانہ اپنے شوہر کے ساتھ جا چکی تھی۔ زرمینہ بیگم کی نماز کا وقت ہو گیا تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ وہ لاؤنج میں دونوں تنہا کھڑے تھے جب اچانک ہی سامنے نظر آتے صحن میں بوندیں گرتے دکھائی دیں۔ او میرے خدا، میں نے صبح ہی ملازمہ سے کپڑے دھلوا کر ڈالے ہیں، سارے گندے ہو جائیں گے۔ وہ اندھا دھند باہر کی سمت بھاگی تھی۔ مرتسم پلٹ کر کمرے میں چلا آیا۔ تار پر پھیلے کپڑے اتارتے اتارتے وہ آسمان سے برستی بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ مہین لباس میں اس کی رنگت جھلکنے لگی تھی۔ کپڑے لیے وہ کمرے میں آئی تو اپنے موبائل کو دیکھتے مرتسم خان نے چونک کر سر اٹھایا
اور نگاہ پلٹانا ہی بھول گیا۔ وہ سر تا پاؤں بارش میں بھیگ چکی تھی، لباس بھیگ کر وجود کے ساتھ چپک گیا تھا، سانس پھولا ہوا تھا۔ کپڑے رکھ کر وہ پلٹ کر ایک دفعہ پھر جانے لگی، مگر اب کی بار معتصم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی تھی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ وہ مخمور لہجے میں بولا تھا۔ مایا نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبات کی وجہ سے نگاہ ملانا مشکل تھا۔ وہ باہر آپ کی جیکٹ رہ گئی، بھیگ جائے گی، اس نے بے ربط جملہ مکمل کیا تھا۔ معتصم خان نے اسے خود سے قریب کرتے دروازہ بند کیا تھا۔ چھوڑ دو جیکٹ کو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو۔ میرے لیے اپنے والد سے بھی لڑائی کر لی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس نے مایا کے ماتھے پر چپکے بال ہٹائے تھے۔ وہ سرخ پڑ گئی۔ میں کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتی، آہستگی سے کہتے وہ جانے کے لیے پلٹی تھی۔ اس بار معتصم نے اپنی گرفت مزید سخت کی۔ اگر تم میری بیوی اور میں تمہارا شوہر بن ہی گیا ہوں تو اس رشتے کو مکمل بھی کر لیتے ہیں۔ آہستگی سے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے معتصم نے ایک بے باک جسارت کی تھی۔ وہ کانپ کر رہ گئی، لبوں پر ایک شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ معتصم کو اپنے آپ پر رشک محسوس ہوا۔ ایسی محبت کرنے والی بیوی تو خوش قسمتی سے ملتی ہے۔ مایا سرتا پا اس کی محبت کی گرفت میں گھل گئی تھی، مگر اس نے چھوڑنے کے بجائے اپنی گرفت مزید سخت کی تھی۔ دھیرے سے اسے خود میں سموتے معتصم نے اس کے کان میں اپنی محبت کا اقرار کیا تھا۔ مایا نے اپنی مسکراہٹ دباتے اس کے سینے میں سر چھپا لیا تھا۔ وہ دونوں اب ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے تھے، یہ بات تو طے تھی۔